بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، توبہ قبول کرنے والا اور کریم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بلند و بالا اور عظیم و برتر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اما بعد، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم کامیاب و کامراں ہو گئی، اور اس کی اطاعت کرو، سعادت و فلاح پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں جن کی فضیلت بہت عظیم اور قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانو اور ان میں مختلف عبادات و نیک اعمال انجام دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دیگر عشروں کے مقابلے رب کی عبادت و بندگی میں زیادہ محنت کرتے تھے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، ان راتوں کے اوقات کو ضائع مت کرو، ان کو خوب غنیمت جانو اور ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، نماز، دعا، بندوں کے ساتھ حسن سلوک جیسے اطاعت و بندگی کے کاموں سے ان کو آباد رکھو، اور اس عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی یوں ہی اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دو، تاکہ اللہ کی توفیق اور مدد سے تمہیں شب قدر نصیب ہو، جو کہ فضیلت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ اے بندہ مسلم، تم کیسے ان راتوں کو ضائع کر رہے ہو، جبکہ ان راتوں میں اجر و ثواب بہت ہی عظیم اور فضل و کرم بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان قیمتی مواسم، بابرکت اور فضیلت والے اوقات میں سستی و غفلت سے بچو، کیونکہ جو محنت اور کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور سبقت کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو، بے شک یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد بجا لائے، اور جو اس کے علاوہ یعنی شر پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ لہٰذا مسلمان، یہ تمہاری واضح محرومی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر خیر و برکت کے جو اسباب اور گناہوں کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے جو مواقع عطا کیے ہیں انہیں یوں ہی گنوا بیٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے متعلق فرمایا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم اور بدنصیب ہے۔ اس عشرے میں رب کی توفیق میں سے یہ ہے کہ بندہ اس میں اعتکاف کی سنت کو زندہ کرے، اپنے رب کی عبادت سے اپنے دل کو مانوس کرے، اپنے معبود اور خالق کے ساتھ سرگوشی کے لیے خلوت اختیار کرے، اور جس کو یہ توفیق ملتی ہے اس کے لمحات کس قدر لذت و سرور سے پر اور اس کے اوقات کس قدر خوشگوار ہوتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر حیرت ہے کہ کیسے انہوں نے اعتکاف کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، ان مبارک راتوں میں مختلف عبادات و اطاعت کے کاموں میں ہماتن مشغول ہو جاؤ۔ مالک ارض و سماوات کی قربت اور محبت حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود ذکر و آیات سے نفع پہنچائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں پر جو چیزیں واجب ہیں ان میں زکوٰۃ فطر بھی ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے افضل وقت نماز عید کے لیے مسلمانوں کے نکلنے سے پہلے کا وقت ہے، اور عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی اس کو نکالنا جائز ہے، اور عید کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا جائز نہیں، اور جو اناج اس ملک کے باشندے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں سے 1 صاع کی مقدار واجب ہے، اور 1 صاع معروف وزن کے مطابق 3 کلو ہے، اور یہ زکوٰۃ الفطر مصارف زکوٰۃ میں سے صرف فقراء اور مساکین کو ہی دی جائے گی۔ یہی سنت مطہرہ سے دلیل کی روشنی میں راجح ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا تاکہ وہ بیہودہ اور فحش کلام سے پاکی کا ذریعہ اور مسکینوں کا کھانا بن سکے، لہٰذا جو اس کو نماز سے قبل ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر مقبول ہوگا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے آخری دن کا آفتاب غروب ہونے کے بعد تکبیر مطلق مشروع ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تکبیر کی اس سنت کا وقت امام کے خطبہ عید سے فارغ ہونے تک ہے۔ اس سنت پر عمل کر کے اللہ عز و جل کی تعظیم و کبریائی بیان کرو، اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور جو اعمال انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق دے اور ہمیں تو ان میں سے بنا جو اجر عظیم سے کامیاب ہوئے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو مسلمان مرد عورت فوت شدہ زندہ ہر کسی کو بخش دے۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی حفاظت فرما، ان کو درست راستے پر لگا اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمان حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں ان کے ملکوں کی مصلحت اور فائدہ ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو، اے اللہ تو مسلمان مریضوں کو شفا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے غموں کو زائل کر دے، مقروض سے قرض کو اتار دے۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ اور ہماری آخری پکار ہے کہ تمام قسم کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔